بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے شوہر کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسے سوائے اپنے کسی کی بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ ایسا کرنا اس کا حق تھا، لیکن جس چیز پر صرف کرتا تھا اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہاں تک کہ گھر میں تنگی ہونے لگی اور اس کا خرچہ مزید بڑھنے لگا۔ اب تو میں نے بھی ٹھان لی کہ پتہ تو کروں کہ یہ چیز اتنی زیادہ مقدار میں آخر کیوں استعمال کی جا رہی ہے۔ ہم غریبوں سے تو ایسی کوئی چیز کا واسطہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک دن میں اس کی دکان میں ہی چھپ گئی، کیونکہ اس طرح کے سارے کام وہ دکان میں ہی کیا کرتا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اس نے پورا کا پورا پتیلا اٹھایا اور منہ سے لگا دیا۔ یہاں تک تو میں حیران ہی تھی، لیکن اس کے بعد پریشان ہونے لگی، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں 4 بڑی بڑی عورتیں داخل ہوئی جو عمر میں بھی بڑی تھی اور تھی بھی بہت موٹی موٹی۔ اس کے بعد ایسا منظر دیکھا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن شوہر کے سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گھر آئی تو اس سے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہے، اور اس نے ایسی داستان سنائی کہ ابھی تک حیران ہوں۔ میرا نام سمینہ ہے، میں ایک عام سی لڑکی تھی، اور میری شادی جس وقت میرے شوہر سے ہوئی اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ درزی ہے تو میں دل میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے ہمیشہ سے کپڑے بنانے کا شوق تھا، اور میں نے سوچا کہ اب زندگی میں کتنی آسانی ہو جائے گی۔ جہاں دوسرے لوگ مہنگے درزیوں کو ہزاروں روپے دیتے ہیں، وہیں میرا شوہر خود میرے کپڑے سیا کرے گا۔ میرے خاندان اور دوستوں نے بھی مجھے مبارکباد دیتے ہوئے یہی کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن جو خواب میں نے دیکھے تھے وہ صرف خواب ہی ثابت ہوئے۔ شروع کے دن واقعی اچھے تھے، اور میرے شوہر نے میری شادی کے لیے تمام جوڑے خود بڑی محبت سے تیار کیے تھے۔ شادی کے جتنے تحائف میں کپڑے ملے وہ سب بھی انہوں نے سلیقے سے سی کر دیے۔ ان کا کام دیکھ کر میں خوش ہوتی اور فخر محسوس کرتی کہ میں ایک ایسے ہنرمند شخص کی بیوی ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ صرف کپڑوں کا شوق پورا ہونا زندگی کے لیے کافی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو ہمارے پاس کم تھی۔ میرے شوہر کی کمائی بہت محدود تھی۔ پہلے زمانے میں درزی اچھے خاصے پیسے کما لیتے تھے، لیکن اب ہر گلی کے کونے پر ایک درزی موجود تھا، اور مقابلہ اتنا بڑھ گیا کہ ان کی آمدنی کم ہو گئی۔ ہمارے حالات ویسے بھی زیادہ مضبوط نہ تھے، گھر کرائے کا تھا اور سامان بھی نہایت محدود تھا، اور میرے والدین بھی مجھے جہیز دینے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ ابتدائی دنوں میں مجھے ان سب باتوں کا زیادہ احساس نہیں ہوا، اور نئے رشتے کی محبت، شوہر کی توجہ اور شادی کے بعد کا نیا پن سب کچھ سہل بنا رہا تھا۔ لیکن گزرتا حقیقت اپنی تمام تلخیوں کے ساتھ میرے سامنے آتی گئی۔ مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ صرف کپڑوں کی محبت زندگی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ گھر کا کرایہ، کھانے پینے کا خرچ اور دیگر ضروریات نے مجھے جتایا کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز تھی جو ہمارے پاس ہمیشہ کم رہتی۔ یہی وقت تھا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک درزی کی بیوی ہونا اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سمجھا تھا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے رشتہ دار تو چین نہیں لینے دیتے، تو رشتہ داروں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ ابھی تک اولاد کی کوئی خوشخبری کیوں نہیں ہے۔ میں نے ایسی باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، پر سب نے کہا کہ تم بھی بہت دبلی پتلی ہو، اور تمہارا شوہر بھی شاید اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو تم لوگ تھوڑا اچھا کھایا پیا کرو، نہیں تو اپنا علاج کرواؤ۔ مجھے ان باتوں پہ سراسر غصہ ہی آیا تھا، اس لیے میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی ہی نہیں تو اپنا علاج کرواؤ۔ مجھے ان باتوں پہ سراسر غصہ ہی آیا تھا، اس لیے میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی ہی نہیں، لیکن اگلے دن میرا شوہر ایک دیسی گھی کا ڈبہ اٹھا کر لے آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے ہماری باتیں سن لی، کیونکہ عورتیں گھر ہی تو آئی تھی، اسی لیے یہ گھی لے کر آیا کہ ہم دونوں کھائیں پئیں۔ میں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو دیسی گھی لانے کی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ آپ نے ان عورتوں کی باتیں سن لی تھی کیا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں باتیں تو میں نے سن لی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر کیوں لے کر آئے ہیں؟ جائیں واپس کر آئیں اور اس کی جگہ جا کر باقی دال چاول لے آئیں۔ یہ دیسی گھی کھا کر ہم کیا کریں گے؟ دال چاول ہمارا 10 دن چل جائے گا۔ لیکن میرے شوہر نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ تمہارے لیے نہیں لایا اور گھر پہ رکھنا بھی نہیں ہے، دکان ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور یہ میرے لیے ہے۔
یہ سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ جب میرا شوہر بس آیا، میں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارے لیے لایا ہوگا، اور گھر میں جب کوئی اچھی چیز آتی ہے تو امید یہی ہوتی ہے کہ سب مل جل کر کھائیں گے۔ لیکن جب اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، تو مجھے بہت عجیب لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ ہم دونوں کے لیے ہے یا ہم مل کر کھائیں گے تو کیا برا تھا۔ آخر کار چیز تو وہ خرید چکا تھا، گھر میں لے آیا تھا، اور مہنگی چیز تھی، لیکن اس کے الفاظ نے دل کو دکھ دیا۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ خود غرضی کر رہا ہو، حالانکہ وہ بھی کمزور تھا اور میں بھی، دونوں ہی کے لیے فائدہ مند چیز تھی، لیکن اس نے مجھے صاف نظر انداز کر دیا۔ اس وقت میں کچھ نہ بولی، کیونکہ غریب کی بیوی کے پاس کہنے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے، خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں اٹکا رہا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر ایک اور ڈبہ اٹھائے گا کہ یہ ڈبہ میرے سامان کے پاس ہی رکھنا اور خبردار ہاتھ نہ لگانا۔ میں نماز پڑھ کر دکان جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی اور خود مختاری تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ پچھلا ڈبہ صرف ایک ہفتے میں ختم کر چکا تھا۔ 1 کلو دیسی گھی ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن اس نے یہ کر دکھایا۔ مجھے اور بھی حیرت تب ہوئی جب میں نے غور کیا کہ وہ دیسی گھی نہ تو کھانے میں استعمال کر رہا تھا اور نہ ہی کسی کھانے کے برتن سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ میں دکان پر اس کے لیے دال چاول یا سبزی بھیجتی تھی، لیکن ان میں دیسی گھی کی وہ مخصوص خوشبو کبھی نہ آتی جو عام طور پر دیسی گھی کے استعمال کے بعد باقی رہتی ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ دیسی گھی کو چمچوں کے ساتھ براہ راست کھا رہا تھا۔ یہ حرکت میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں سوچتی رہی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیا اسے واقعی اتنی زیادہ ضرورت تھی، یا وہ کسی قسم کی ضد یا خواہش میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں کئی بار سوال کرنے کا ارادہ کرتی، لیکن پھر خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کی شخصیت کا ایک رخ ایسا تھا جو مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتا۔ دیکھنے میں وہ چاہے جتنا کمزور لگتا ہو، اس کا رویہ اور لہجہ بعض اوقات اتنا سخت اور دبنگ ہو جاتا کہ میں کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا تھا کہ اگر کبھی کسی بات پر جھگڑا ہوتا تو وہ ہاتھ اٹھانے میں بھی دیر نہ کرتا تھا۔ یہی خوف مجھے خاموش کر دیتا۔ میں سوچتی کہ چاہے جو ہو، بولنا شاید فائدے کی بجائے نقصان دے جائے گا، اس لیے میں چپ رہی اور دل ہی دل میں یہ سب کچھ سہتی رہی۔ میری ایک کزن کی شادی تھی اور مجھے وہاں جانا ضروری تھا۔ شادی کے موقع پر سب تیار ہو کر جاتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں بھی ایک نیا جوڑا پہنوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ایک جوڑا خرید دیں اور اسے جلدی سے سی دے، تاکہ میرے پاس تو سوٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ میں نے اتنے عرصے بعد آپ سے کچھ مانگا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ ایک جوڑا خرید دیں، وہ بھی اپنی ہی بیوی کے لیے، جسے آپ کے ہاتھ کا سلائی ہوا پہننے کا موقع ملا ہے۔ لیکن اس نے بے بسی سے جواب دیا کہ پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ضرور بنا دیتا، لیکن جب نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ میں نے یہ بات سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ شاید بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن شام کو جب وہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں پھر سے دیسی گھی کا ایک نیا ڈبہ تھا۔ یہ بالکل نیا اور سیلڈ ڈبہ تھا، خالی یا پرانا نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور کہا کہ مجھے جوڑا خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں، لیکن اپنے لیے دیسی گھی کا یہ ڈبہ آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا دام کیا ہے؟ بچوں کے لیے سبزیاں 100 روپے کلو ہیں، اور آپ یہ مہینے کا تیسرا ڈبہ لے کر آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو آپ خود کھاتے ہیں وہی اپنی بیوی کو بھی کھلائیں جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اپنی بیوی پر بھی وہی خرچ کریں، لیکن آپ نے اپنے لیے دیسی گھی کے ڈبے خرید رکھے ہیں اور میں آپ سے صرف ایک جوڑے کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے دل کی ہر بات زبان پر لا دی۔ میرے شوہر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ زیادہ بات سننے کا عادی نہ تھا، لیکن اس بار انہوں نے میری پوری بات خاموشی سے سن لی۔ وہ کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، جوڑا تو نہیں خرید کے دے سکتا، معاف کر دو۔ یہ کہہ کر وہ دیسی گھی کا ڈبہ اٹھا کر دکان پر چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ مجھے یہ سب باتیں کسی کو بتانی چاہیے یا نہیں۔ کیا میں اپنے والدین کو اپنی حالت کے بارے میں بتاؤں یا ان کے رشتہ داروں سے بات کروں؟ آخر یہ کیسا رویہ ہے؟ لیکن پھر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر نکالنے سے ماحول خراب ہوگا اور شاید بات مزید بگڑ جائے۔
اسی فیصلہ کیا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر نکالنے سے ماحول خراب ہوگا اور شاید بات مزید بگڑ جائے۔ اسی سوچ میں وقت گزر گیا۔ اگلے دن جب میں نے کچھ طبیعت خراب محسوس کی اور ڈاکٹر سے رجوع کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس خبر نے میری تمام پریشانیاں بھلا دی۔ میں نے سوچا کہ اب میرے لیے یہ سب کچھ بدل جائے گا اور اتنے عرصے بعد میرے گھر میں خوشی آنے والی ہے، اور اس موقع پر دل کی تلخ باتوں کو یاد رکھنا بیکار ہے۔ یہ خبر میرے لیے ایک نئی امید اور خوشی لے کر آئی تھی، اور میں نے اپنے دل کو سکون دیا کہ اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ چلو یہ تو اچھی خبر ہے، لیکن جتنی زیادہ خوشی میں نے اس کے چہرے پر دیکھنے کی امید کی تھی وہ اتنی ظاہر نہ ہوئی۔ شاید اس کی فطرت ہی ایسی تھی یا وہ گزرتا گیا۔ اور ایک ہفتے بعد میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور تمہارے پاس تو ویسے بھی دیسی گھی ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا میرے لیے گھر میں رکھ دو۔ یہ سن کر وہ فوراً بولا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ صرف میرے لیے ہے، اور اسے صرف میں ہی کھاؤں گا۔ یہ جواب سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، اور میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس میں سے تھوڑا سا دے دو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اس نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ نہیں دے سکتا، اگر دے سکتا تو دے دیتا۔ مجھے اس کی باتیں بالکل سمجھ نہ آئی، لیکن اسی وقت اس نے میری ہتھیلی پر 5,000 روپے رکھ دی اور کہا کہ جو تمہیں اپنے لیے خریدنا ہے کھانے پینے کے لیے خرید لو۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ اس کے پاس 5,000 روپے اچانک کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو نہ کوئی شادی سیزن چل رہا تھا اور نہ عید تھی، اور نہ ہی اس کا کام اس وقت اتنا چل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ان پیسوں سے گھر کا سامان لے آتی ہوں، اور جو ویسے بھی ضروری ہے، تو فوراً منع کر دیا۔ گھر کے سامان کے پیسے میں صبح دے دوں گا، یہ پیسے صرف تمہارے لیے ہیں اور تم اپنی پسند کی کوئی چیز لے لینا۔ میں اس کی باتوں پر حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ حیران اس لیے کہ ایک طرف وہ میرے کہنے پر دیسی گھی دینے کو تیار نہ تھا، لیکن دوسری طرف اس نے اچانک میرے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم رکھ دی، اور خوش اس لیے کہ مجھے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کا موقع مل رہا تھا۔ ویسے بھی مجھے دیسی گھی اتنا پسند نہیں تھا، تو میں نے زیادہ بحث نہ کی، لیکن دل ہی دل میں یہ ضرور سوچتی رہی کہ وہ میرے لیے دیسی گھی کیوں نہ نکال سکا۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میرا شوہر اس وقت سے دیسی گھی کے ڈبے ختم کر رہا تھا، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، نہ وہ وزن میں بڑھا، نہ کوئی خاص طاقت یا کمزوری نظر آئی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنی توجہ اپنی خوشی پر مرکوز کر لی، اور ان باتوں کو زیادہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن محلے کی ایک عورت میرے گھر آئی۔ وہ کافی بے چین لگ رہی تھی، جیسے اسے کوئی اہم بات کرنی ہو، اور بیٹھتے ہی کہنے لگی کہ تمہارے شوہر کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑے سینے سے پہلے دیسی گھی کھاتا ہے، اور یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آخر ایسا بھی کیا محنت کا کام کرتا ہے کہ اسے دیسی گھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں اس کی بات سن کر حیران بھی ہوئی اور تھوڑی پریشان بھی، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور جواب دیا، کپڑے سینے کا کام آسان نہیں ہوتا، یہ محنت کا کام ہے، اور اگر وہ دیسی گھی کھاتا بھی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھو، آج کل کے زمانے میں معاملات بڑے خراب ہے۔ تمہارے شوہر کی دکان پر اکثر عورتیں آتی جاتی ہیں، تم اپنے شوہر پر نظر رکھو۔ یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا، لیکن میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیا اور کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جب وہ عورتوں کے کپڑے سیتا ہے تو دکان پر عورتیں ہی آئیں گی اور جائیں گی، اگر عورتیں نہ آئیں تو پھر کون آئے گا؟ اس پر وہ عورت تھوڑا طنز انداز میں ہنسی اور بولی کہ عورتیں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیسی گھی کا کیا معاملہ ہے؟ تم خود بتاؤ، کیا تمہارا شوہر واقعی اتنا زیادہ دیسی گھی کھاتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں کھاتا ہے، لیکن میرے دل میں سوالات اٹھنے لگے۔ اصل میں وہ عورت میرے شوہر کے ایک دوست کی بیوی تھی۔ اس کا شوہر بھی درزی تھا، اور دونوں کے درمیان دوستی سے زیادہ ایک مقابلہ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر بھی تو درزی ہے اور تمہارے شوہر سے زیادہ کام کرتا ہے، لیکن وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اپنے شوہر پر نظر رکھو، خاص طور پر اس وقت جب تم ماں بننے والی ہو۔ اکثر مرد تبھی کسی اور عورت کی طرف دھیان دیتے ہیں جب ان کی بیوی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو بوجھل کر دیا۔ وہ تو میرا دماغ خراب کر کے چلی گئی۔
اور میں گہری سوچوں میں پڑ گئی۔ مجھے سمجھ رہا تھا کہ ان باتوں کو سنجیدگی سے لوں یا نظر انداز کر دوں، لیکن ایک بات طے کر لی تھی کہ میں رات کو اپنے شوہر سے ضرور بات کروں گی۔ مجھے اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے۔ سمینہ نے کہا کہ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بات کو ادھورا نہیں چھوڑوں گی۔ جتنے سوال میرے دل میں ہیں سب پوچھوں گی، چاہے وہ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی حسب معمول دیسی گھی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کھانے کے دوران میں نے بات چھیڑ دی۔ پہلے تو وہ نارمل انداز میں بات کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنے سوالات شروع کیے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، آج ایک عورت آئی تھی محلے کی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ اب تو لوگ گھر آ کر سوال کرنے لگے ہیں، یہ کیا بات چل رہی ہے جس کے بارے میں پورے محلے کو پتا ہے لیکن مجھے کچھ خبر نہیں۔ وہ حیران ہو کر ہمارے بارے میں ہوں تو ہاں، دھیان دینا میرا حق ہے۔ میں نے براہ راست سوال کیا۔ پہلی بات یہ کہ یہ سارا دیسی گھی کہاں جاتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کھاتے ہو، لیکن نہ تمہاری صحت بہتر ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی فرق نظر آ رہا ہے۔ آخر اتنا زیادہ گھی کھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ چند لمحے چپ رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، اور پھر بولا کہ میں کھاتا ہوں اور تمہیں اس بات کی فکر کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ فکر اس لیے ہے کہ تمہارا کھایا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس بار وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات چھوڑتے ہیں، اب دوسری بات کا جواب دو۔ تمہاری دکان پر عورتیں آتی ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں، عورتیں آتی ہیں اور آئیں گی کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ایسی عورتیں بھی آتی ہیں جن کا تعلق کپڑے سلوانے سے نہ ہو؟ یہ سن کر وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں نے دی ہیں جن کا تعلق کپڑے سلوانے سے نہ ہو۔ یہ سن کر وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں نے سکون سے کہا، میں الزام نہیں لگا رہی، میں تو صرف سوال کر رہی ہوں، بیوی ہوں، اتنا حق تو رکھتی ہوں کہ پوچھ سکوں۔ اس نے فوراً بات کا رخ بدل دیا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل سوال کرتی، وہ یا تو خاموش ہو جاتا یا پھر پیسے دے کر بات ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آج اس کے دیے ہوئے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے 30,000 روپے دیے اور کہا کہ یہ راشن کے پیسے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ یہ 2 مہینے کے پیسے اکٹھے دے رہے ہو؟ وہ بولا کہ نہیں، یہ ایک ہی مہینے کے ہیں۔ میں نے کہا لیکن یہ تو ڈبل ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، ڈبل ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں زیادہ پیسے دے دوں تاکہ تم اپنی مرضی سے کھانے پینے کی چیزیں خرید۔ تو نے میرا دماغ الجھا دیا اور ایک طرف میں حیران تھی کہ اتنی بڑی رقم اچانک اس کے پاس کہاں سے آئی، دوسری طرف اس کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ پہلے مہینے کے صرف 15,000 راشن کے پیسے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اتنے میں ہی گزارا کرو، لیکن اب اچانک 30,000 دینا اور وہ بھی ایک مہینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ یہ سب اچانک کیوں بدل رہا ہے؟ کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ وہ بولا کہ ارے، تمہیں خوش کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں اور تم باتیں نکال رہی ہو۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس اچانک اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ ابھی نہ کوئی شادی سیزن ہے، نہ عید ہے اور نہ ہی کوئی اور خاص موقع۔ تمہارے کام کا تو یہ حال ہے کہ بمشکل چلتا ہے، پھر یہ سب کیسے؟ وہ پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس بار اس کی خاموشی میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ کوئی راز چھپا رہا ہو۔ اس نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ اس دن کے بعد سے میرے دل میں ایک بے چینی رہنے لگی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ محلے کی عورت کی باتوں میں شاید کچھ سچائی ہو، لیکن میں یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے شوہر کی یہ بدلتی ہوئی عادات کیا ظاہر کرتی ہیں۔ اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں گی۔ مجھے اپنے شوہر کے ہر عمل پر نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس وقت میں نے اپنی زبان بند رکھی اور سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے۔ میرے شوہر کے حالات عجیب اور غریب ہوتے جا رہے تھے۔ باقی سارے درزی محلے میں شکایت کرتے رہتے کہ ان کے کام ٹھپ ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کل لوگ آن لائن کپڑے خرید لیتے ہیں یا گلی گلی میں بیٹھنے والی عورتیں سستی سلائی کر دیتی ہیں۔
ہمارے کام کیسے چلیں گے؟ لیکن جہاں یہ سب باتیں کر رہے تھے وہاں میرے شوہر کے کام کا چرچا تھا۔ محلے والے کہتے کہ تمہارے شوہر کا تو بہت اچھا کام چل رہا ہے، دیکھو نہ وہ کام کی شکایت کرتا ہے نہ مالی مشکلات کا ذکر۔ یہ باتیں سن کر میرا دل کبھی خوش ہوتا اور کبھی ڈر جاتا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ لوگ ہمیں نظر لگا دیں گے، اتنی باتیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں۔ وہ مسکرا کر بولا کہ نظر نہیں لگے گی، فکر مت کرو، بلکہ دعا کرو کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کیا مطلب؟ کچھ برا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ چکر کھا کر زمین پر گر گیا۔ میں فوراً گھبرا گئی اور مدد کے لیے ساتھ والے گھر گئی۔ وہاں میرے شوہر کا ایک کزن رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ دونوں فوراً آئے اور ہم سب نے مل کر میرے شوہر کو ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو جو بات کہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے شوہر کو شدید کمزوری ہے، انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، دودھ، دہی، گوشت، دیسی گھی اور انڈے کھلائیں، یہ چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا لیکن وہ تو پہلے ہی دیسی گھی کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں، پھر بھی کمزوری کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے بس سر ہلا دیا اور کہا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن شاید ان کی خوراک مکمل نہیں، آپ انہیں اور بہتر کھلائیں۔ میں نے ڈاکٹر کے سامنے تو حامی بھر لی، لیکن میرے دل میں ایک طوفان مچ گیا۔ یہ کیسی بات ہو رہی تھی؟ جو شخص روز دیسی گھی کے ڈبے ختم کر رہا ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ڈاکٹر کی باتیں سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے ان پر مزید بحث نہ کی۔ جب میرے شوہر کو ہوش آیا تو میں نے اسے ڈاکٹر کی بات بتائی۔ وہ سن کر ہنسنے لگا اور بولا کہ ڈاکٹر کا دماغ خراب ہے، جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں، فکر مت کرو۔ ایک شام میرا شوہر گھر آیا تو اس کا چہرہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آج تم کچھ بدلے لگ رہے ہو ہے، لیکن اس کے الفاظ میں کوئی صداقت نہ تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے دیا، لیکن میرے دل میں شک کے کانٹے مزید گہرے ہو گئے۔ اگلے دن میں نے اپنے کزن کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ اس بار خاص نظر رکھنا، مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کزن نے سنجیدگی سے میرا کام قبول کیا۔ 2 دن بعد وہ واپس آیا اور اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ اس نے کہا کچھ عجیب بات ہے، دکان کے پیچھے والے دروازے سے اکثر ایک عورت اندر آتی ہے لیکن وہ کبھی دکان کے سامنے والے حصے میں نہیں آتی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ کیا؟ کون عورت؟ وہ بولا کہ میں نے اسے واضح طور پر نہیں دیکھا، لیکن وہ ایک بیگ لے کر آتی ہے اور دکان کے پیچھے سے اندر جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ دینے یا لینے آتی ہو۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے کزن سے کہا کہ مزید نظر رکھے اور اگر ممکن ہو تو اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اگلے چند دنوں میں وہ عورت دوبارہ آئی، لیکن اس بار میرا کزن تیار تھا۔ اس نے محلے کی دوسری عورتوں سے معلومات جمع کی اور واپس آ کر مجھے بتایا۔ یہ عورت کسی قریبی گاؤں سے آتی ہے اور اکثر دوسرے درزیوں کی دکانوں پر بھی جاتی ہے، لیکن آپ کے شوہر کی دکان پر اس کا آنا زیادہ بار لگتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے سیدھے انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو میں نے کہا کہ آج مجھے سچ بتاؤ، وہ عورت کون ہے جو تمہاری دکان پر آتی ہے اور پیچھے کے دروازے سے اندر جاتی ہے؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا کہ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ مجھے سچائی چاہیے، کیا تمہارے پاس کچھ چھپانے کو ہے؟ وہ غصے میں بولا، یہ سب تمہارے وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف کام کرتا ہوں اور جو لوگ دکان پر آتے ہیں وہ گاہک مزید بڑھا دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ ایک راز کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب بات زیادہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ میں خود اس عورت سے ملنے کا منصوبہ بنانے لگی، لیکن دل ہی دل میں دعا بھی کرتی رہی کہ میری تمام فکر بے بنیاد ہو اور میرا شوہر سچ بول رہا ہو۔ اس رات میں دیر تک سو نہ سکی۔ میرے کزن کی باتیں میرے دماغ میں گونجتی رہیں، عربی عورتیں، برقعوں میں ملبوس، اور پھر میرے شوہر کا دکان کا دروازہ بند کر دینا، یہ سب کچھ معمول سے ہٹ کر تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے بارے میں وہ مجھے بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ گھر میں پیسوں کی آمد بڑھ چکی تھی اور میرے شوہر کا رویہ بھی کافی نرم ہو گیا تھا۔ وہ اکثر میرے لیے نئی چیزیں لے کر آتا،
بچے کی پیدائش کے لیے سامان خریدتا اور مجھ سے بہت شفقت سے بات کرتا، لیکن یہ سب کچھ مجھے خوش کرنے کی بجائے مزید پریشان کر رہا تھا۔ اس کے نرم رویے ہونے کی بجائے مزید پریشان کر رہا تھا۔ اس کے نرم رویے اور ان پر اسرار واقعات کے درمیان کوئی تعلق تھا جو ابھی تک میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک شام میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا تو ان کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میرے دل کو جھنجھوڑ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے پتہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ غلط ہے، لیکن میرے حالات دیکھ، میں اپنی بیوی کو تنگی میں جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تو میں باپ بھی بننے والا ہوں اور میرے بچے کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میری نیت کو دیکھنا اور میرے اعمال کو نہیں۔ میں سب اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے شوہر کو اپنے اعمال پر نادم اور پریشان دیکھا، لیکن اس نے جو کہا اس نے میرے شک کو مزید بڑھا دیا۔ وہ کچھ ایسا کر رہا تھا جو صحیح نہیں تھا، اور اس کا یہ کہنا کہ میرے اعمال کو نہ دیکھنا میرا ہے۔ جب وہ دعا ختم کر کے مڑا تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ آپ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ وہ چونک گیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا کہ کچھ خاص نہیں، بس وہی روٹین کی دعائیں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ 2 دن بعد میرا کزن دوبارہ آیا اور اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے اسے اندر بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ بولا کہ میں نے بھائی کی دکان پر 4 عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے لمبے لمبے برقعے پہنے تھے۔ ایسے برقعے یہاں نہیں ملتے، وہ تو جیسے کسی دوسرے ملک سے آئی ہوں۔ کس ملک کے برقعے؟ عرب کے۔ وہ عربی عورتیں لگ رہی تھی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ عربی عورتیں میرے شوہر کی دکان پر؟ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بولا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب وہ اندر گئی تو بھائی نے دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاں بالکل، جیسے وہ چاہتا ہو کہ کوئی اور نہ دیکھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ معاملات اپنے ہاتھ میں لینا۔ یہ سب سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ معاملہ میرے کزن کے بس کی بات نہیں رہا۔ مجھے خود ان چیزوں کا پتہ لگانا ہوگا، اور میں جانتی تھی کہ میرے شوہر سے سیدھے سوالات کرنا بیکار ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیتا تھا یا پھر پیسوں سے میرا منہ بند کر دیتا تھا۔ اسی شام جب وہ دکان پر گیا تو میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح دکان کے آس پاس جا کر خود دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں نے اپنی ایک قریبی سہیلی کو ساتھ لیا تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں اکیلی نہ رہوں۔ ہم نے دکان کے سامنے جا کر رکنے کی بجائے ایک قریبی دکان کے باہر کھڑے ہو کر نظر رکھنا شروع کی۔ دکان پر گاہک آ جا رہے تھے، لیکن کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ 3 عورتیں جنہوں نے لمبے برقعے پہنے تھے دکان کے پیچھے والے دروازے سے اندر گئی۔ میں نے سہیلی سے کہا کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں میرا کزن کہہ رہا تھا۔ وہ بولی کہ تمہیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے حرکت کی میرے شوہر نے پیچھے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے قدم رک گئے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں واپس گھر آ گئی، لیکن میرے دل میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ عربی عورتیں کون تھیں؟ دکان کا دروازہ بند کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اور میرے شوہر کا یہ کہنا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن خاندان کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس رات میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں جلد بازی کروں گی تو شاید وہ مزید محتاط ہو جائے گا اور مجھے حقیقت جاننے کا کوئی موقع نہ ملے، لیکن میرے دل نے ٹھان لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے اگلے دن کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ میں دکان کے اندر داخل ہونے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے والی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے، لیکن ایک بات طے تھی، اب وقت آ گیا تھا کہ حقیقت کو سامنے لایا جائے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے شوہر کی دکان میں چھپ کر جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ عورتیں وہاں آ کر کرتی کیا ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ دکان کا دروازہ بند کر دیتا تھا، اس لیے باہر سے کچھ بھی دیکھنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے کزن سے مدد لینے کا سوچا اور اسے کہا کہ تم میرے شوہر کو باہر بلانا اور میں پیچھے سے دکان میں چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد وہاں چھپ کر دیکھوں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کزن نے فوراً میری بات مانی اور میرے شوہر کو باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں اور
اس نے مجھے پوری مدد دینے کی بات کی۔ تم فکر نہ کرو، بس جلدی واپس آ جانا۔ اس نے کہا، احتیاط سے کام لو اور اگر کچھ بھی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، لیکن میں ضروری ہے۔ میں دکان کے پیچھے والے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور جہاں کپڑے ٹنگے ہوئے تھے وہاں جا کر چھپ گئی۔ میرا یقین تھا کہ آج وہ عورتیں ضرور آئیں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ جمعرات کے دن ہی آتی تھی اور آج جمعرات تھا۔ میرے شوہر کا بھی دھیان کہیں اور تھا اور میں نے اس کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے اپنی ٹیبل پر دیسی گھی کا ڈبہ رکھا۔ میں نے اس ڈبے کو غور سے دیکھا اور میرے دماغ میں ایک سوال آیا، یہ کیا؟ اس پر تو کوئی اور ہی زبان لکھی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ بس چپ چاپ دکان میں چھپ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد وہ 4 عورتیں دکان میں داخل ہوئیں۔ وہ عورتیں واقعی بہت لمبے قد کی تھیں اور ان کے چہرے پر نقاب تھا اور مجھے پہلی نظر میں ایسا لگا کہ جیسے وہ مرد ہوں، لیکن جب قریب سے دیکھا تو وہ عورتیں ہی تھیں اور میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ان کے چہرے پر نقاب تھا اور وہ بہت عجیب سی زبان میں بات کر رہی تھی۔ ان کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ اردو نہیں بول رہی، لیکن بہرحال وہ اردو میں ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر میرے شوہر سے بولنے لگی کہ جلدی جلدی ہمارا مال دے دو، ہمیں جانا ہے۔ میں یہ سب سن کر اور زیادہ حیران ہو گئی۔ ان عورتوں کی زبان اور انداز بالکل مختلف تھا اور وہ اردو بولتے ہوئے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ اور زبان بول رہی ہوں۔ میرے شوہر نے ان عورتوں کو 2 ڈبے پکڑا دیے اور پھر وہ عورتیں میرے شوہر کو 80,000 روپے دے کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہ 2 ڈبے زیادہ سے زیادہ 7-8 ہزار کے ہو سکتے تھے، لیکن وہ عورتیں 80,000 دے کر جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے پیسے جیب میں ڈال کر کہا کہ اب میں یہ کام زیادہ نہیں کر سکتا، میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کام میں پھنس جاؤں۔ عورتوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتانا، ہمیں ایسے مال کی تلاش رہتی ہے۔ میرے شوہر نے پھر کہا کہ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، کہ پھر وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ مجھے اس کے پیسوں کی باتیں سن کر ایک عجیب سا احساس ہوا اور میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ آج مجھے اپنے شوہر سے ان سب کے بارے میں ضرور پوچھنا ہے۔ میں اسی طرح دکان سے نکل کر واپس آئی۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے یہ سب کچھ ضرور پوچھنا تھا کہ آج اس نے کیا 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 اور وہ کہاں جا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک خلش تھی کہ کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے اور اب مجھے اس سچ کو جاننا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہاری دکان میں کھڑی تھی اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اب مجھے صاف صاف بتا دو کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے یہ الفاظ بڑے سنجیدہ انداز میں کہے اور میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں کچھ دھندلی سی لگ رہی تھی، جیسے وہ کچھ شرمندہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی اور مجھے لگا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ سمجھا نہیں پا رہا۔ آخر کار اس نے نرمی سے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جو دیسی گھی میں بیچ رہا تھا وہ گائے کے دودھ کا نہیں بلکہ گدھی کے دودھ کا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا اور پھر اس نے مزید کہا کہ گدھی کا دودھ پینے میں حرام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ حرام ہوتا ہے، اور اس سے بنی ہوئی چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں۔ میں سن کر سکتے میں آ گئی۔ اتنی بڑی بات میرے شوہر کی زبان سے نکلی تھی اور مجھے لگا کہ میں اس وقت زمین میں گڑ جاؤں گی۔ وہ بھی اسی طرح خاموش تھا جیسے وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ خوف میں ڈوبا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر بات جاری رکھی۔ یہ کاروبار دھندا بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ کاروبار اس وقت چلتا ہے جب پیسے کی سخت ضرورت ہو۔ میں نے چپ چاپ اس کی باتیں سنی اور میری آنکھوں میں اس کی باتوں کی گہرائی اور حقیقت واضح ہو رہی تھی۔ وہ اور میں دونوں اس نازک، جہاں ایک طرف ہماری عزت تھی اور دوسری طرف ہمیں اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میرے شوہر نے پھر کہا کہ دراصل کپڑے سلانے کے کام سے صحیح پیسے نہیں آ رہے تھے، اور تم جب میری زندگی میں آئی تو میں تمہیں تنگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تمہیں کپڑے بنانے کا شوق تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارے سارے شوق ختم ہو جائیں۔ اس لیے میں نے کچھ عرصے کے لیے کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تھوڑے پیسے جمع کر لیے تھے اور سوچا کہ اب یہ کام چھوڑ دوں گا، لیکن پھر پتہ چلا کہ باپ بننے والا ہوں، تو پھر سوچا کہ 9 مہینے یہ کام کرتا ہوں اور اس کے بعد چھوڑ دوں گا۔ وہ لمحہ تھا جب مجھے اپنے شوہر کے جذبات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی پڑی۔ اس نے اپنے دل کی بات بتائی اور میں جانتی تھی کہ وہ کچھ غلط کر رہا تھا،
لیکن میں اس کی زندگی اور پریشانیوں کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ میں خاموش رہی اور اس کی باتوں کو دل میں سموتی گئی۔ اس نے پھر کہا، اور آج میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اور بہت سارے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ اب میں بڑی والی آٹومیٹک مشین لوں گا تاکہ میرا کام تیزی سے ہو سکے۔ ہمارے گھر میں جو نیا مہمان آنے والا ہے اس کے لیے بھی سارے انتظام ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی باتوں نے بے حد حیران کر دیا۔ وہ ایک طرف خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری طرف وہ واقعی ایسا کام کر رہا تھا جس سے ہمیں دونوں کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر چھپے ہوئے خوف اور شرمندگی کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں میں نے غلط کیا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہوا اب اس کا حل نکالنا ضروری ہے، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے شوہر کا فیصلہ تھا، اور میں اس کی غلطیوں کو صرف اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہم دونوں کے درمیان میں چھپے رازوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے، کوئی راستہ نہیں تھا، بس اب یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میرا دل ادھورا سا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا اور اس میں ابھی مزید پیچیدگیاں آ سکتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت ہم دونوں کو اس راز کے ساتھ چلنا تھا تاکہ ہمارا خاندان قائم رہ سکے، ہماری اولاد بھی اس دنیا میں خیر خیریت سے آ گئی۔ اور مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب میرے شوہر نے بیٹے کی پیدائش کے بعد کہا، اب ہمارا خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا چہرہ اتنے دنوں کے دکھ اور پریشانیوں کے باوجود خوشی سے چمک رہا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دی۔ شوہر کا کام بھی تیزی سے ہونے لگا کیونکہ اس نے بڑی مشین لے لی تھی اور ساتھ ہی جنریٹر بھی لگا لیا۔ اب جب بجلی جاتی تو بھی وہ اپنا کام کرتا رہتا، اور کام کی رفتار بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس نے یہ کام کچھ عرصے کے لیے تو کیا، لیکن اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اتنا سارا دیسی گھی خود نہیں کھاتا تھا، ورنہ اس پر کمزوری کیوں آتی؟ اور اس کے علاوہ مجھے بھی وہ اس لیے نہیں کھانے دیتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں حرام چیز کھاؤں۔ وہ مجھے ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ہم اپنی زندگی کو درست طریقے سے گزاریں اور جو بھی ہو ہمارے عمل ہمیشہ صحیح ہونے چاہیے۔ ہم نے اپنی کہانی جس کو بھی سنائی، شاید وہ ہمیں تنقیدی نظر سے ہی دیکھے گا کیونکہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، اور اب جب میں ماضی کو دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ ہر مشکل کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے اور ہمارے خاندان میں محبت اور سکون ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دوبارہ بنایا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب جو کچھ ہم نے گزارا وہ ہمارے لیے ایک سبق بن چکا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا، اور اب ہمیں کسی اور کی تنقید کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے کیا تھا، اور آخرکار یہی حقیقت ہے کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو بس یہ کہتی ہیں کہ جہاں سے مرضی پیسے لے کر آؤ، بس پیسے لے کر آؤ، اور خوش رہتی ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ میرے اندر یہ بات تھی کہ اگر وہ زیادہ پیسے کما رہا تھا تو مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اچانک سے اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اچانک اتنی خوشحالی میں کیسے آ گیا۔ ہر دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کچھ تو بات ہے۔ میرے شوہر میں بھی خوف خدا تھا، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اس نے مجبوری کے تحت وہ کام کیا، لیکن اس کے بعد اس نے خود فیصلہ کیا کہ اب یہ سب چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہماری زندگی میں ایسی کوئی مصیبت نہ آئے جس کے لیے ہمیں پھر سے یہ کام شروع کرنا پڑے۔ وہ عورتیں جو میرے شوہر کی دکان پر آئی تھی وہ پاکستان کی نہیں تھی، واقعی کسی اور علاقے سے آئی تھی، اس لیے وہ تو یہ والا گھی ڈھونڈتی پھرتی تھی کیونکہ ان کے لیے تو ایسے تھا جیسے ان کو سونا مل گیا۔ ان کے لیے وہ گھی اتنی قیمتی چیز بن چکی تھی کہ وہ زیادہ پیسے دے کر جاتی تھی کیونکہ انہیں وہ چیز اپنے علاقے میں دستیاب نہ تھی۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اور آج ہماری زندگی میں سکون ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش سے کچھ سیکھا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دیا۔ اب ہم خوش ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔